آیت اللہ نخود کی سوانی کے آپ کی صلوات ان کے درجات میں اضافہ فرمائے. بیٹھے ہوئے ہیں, گریہ کر رہے ہیں, شاگرد آیا, کہتے ہیں گریہ کیوں کر رہے ہیں؟ کہا پروردگار نے میرا درجہ بڑھا دیا ہے. درجہ بڑھا دیا تو خوش ہونا چاہیے تھا, آپ گریہ کیوں کر رہے ہیں؟ کہا میں جس پہلے درجے پر تھا کہ جب میں دعا کرتا تھا اگلے کی مشکل حل ہو جاتی تھی, اب جس درجے میں پہنچا ہوں تب مجھے احساس ہوا ہے کہ وہ جو مشکل تھی وہ خدا کی طرف سے رحمت تھی, میں دعا کر کے رحمت ہٹا دیتا تھا. یعنی آپ نزول دیکھیں, آپ معنویت کا نزول دیکھیں. شخص آتا ہے مولانا صاحب دعا کریں مشکل حل ہو جائے میری, وہ آپ سمجھ رہے ہیں یہ مشکل ہے کیونکہ آپ کوئی مشکل لگ بھی رہی ہے. انسان کی ظرفیت اتنی وسعت نہیں ہے کہ کائنات کے نظام کو سمجھ سکے, لیکن ہو سکتا ہے اور یقیناً یہ ہے کہ یہ مشکل آپ کی تربیت ہے. کون شخص مشکل سے باہر نہیں نکلا آج تک, اور کتنی بڑی مشکلات بھی پڑ گئی انسان کی. آپ سب اپنی زندگی کے تجربوں کو مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ آپ نے ایسے ایسے اپنی زندگی میں مشکل وقت دیکھے ہوں گے کہ جہاں آپ کو لگتا ہوگا بس اب ڈیڈ اینڈ آ گیا ہے, جہاں انسان یہ تصور کرتا ہے کہ بس اب سامنے دیوار ہے, پروردگار وہیں دیوار کو شکاف دے کر راستہ نکال دیتا ہے. وہ دیکھ لیتا ہے کہ بس اب اس کی وسعت یہیں تک تھی. عزیزان محترم, ہم دیوار کے اس طرف کب دیکھیں گے؟ کمال یہ ہے وہ تب دیکھیں گے کہ جب میں اندر سے اطمینان پہ ہوں گا, اور آج معاشرے کا اطمینان پہ ہونا بہت ضروری ہے. پروردگار اس لیے قرآن میں کہتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, آگاہ ہو جاؤ اللہ کا ذکر ہی دلوں کو اطمینان دیتا ہے. اب یہ ذکر میں پہلے بھی کہا کہ مطلب ہم بس چلتے پھرتے کرتے رہیں, ہمارا ذہن کہیں اور نہ, تھوڑا سا کرے لیکن تھوڑا سا ذکر انسان کے وجود کو تحول تبدیل کر دے. میں اس طرف بڑھوں, اگر تو میں ان رکاوٹوں کو دور کر رہا ہوں تو میں بہترین بندگی کی طرف جا رہا ہوں. شاید میں واجبات ہی عمل بہترین کروں گا, لیکن کیونکہ امنیت کی کیفیت میں کروں گا تو میری عبادت بہت بہترین ہے. لیکن اگر اضطراب کی کیفیت میں کروں گا, چاہے میں حج کعبہ کے طواف ہی کرتا رہوں کیونکہ امنیت نہیں ہے ذہن میں, تو وہ طواف شاید میرے کہیں اور ہو رہے ہیں, پھر خدا یا اللہ کا گھر میرے ذہن میں نہیں ہے. یہ ہمارے ساتھ ہے, ہم زیارتوں پر جاتے ہیں, جانا چاہیے, زیادہ جانا چاہیے, لیکن ذہن کو, معاملات کو, دنیاوی کو یہیں رکھ کے جانا چاہیے تاکہ خالی ذہن جائے اور کچھ لے کر آئے. اگر یہی جو یہاں کا تھا وہی چلا گیا اور وہ وہیں پہ رہا, اور ضروری نہیں ہے کہ آپ ہر وقت جو ہے وہ بولیں گے میں فلانی دعائیں پڑھتا رہوں. بعض لوگ اس چیزوں میں بھی بہت زیادہ کہ یہ پڑھا وہ پڑھا یہ پڑھا. شاید ہو سکتا ہے ایک زیارت آپ نے پڑھ لی, ایک ہی زیارت آپ کی ایسی ہو کہ جو قبول ہو جائے. اس کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ اس پورے 10 دن میں, 8 دن میں, 5 دن میں, 4 دن میں وہ ایک زیارت ڈھونڈیں کہ جس میں آپ اپنے مولا سے کلام کریں, گفتگو کریں, دور سے کھڑے ہو کے بات کریں. ضروری ہے کہ آپ چپکیں اور دھکے دیں اور آ کے یہ بولیں کہ میں تو 5 دفعہ 10 دفعہ زری کو ہاتھ لگا لیا. زری کو ہاتھ لگانا, بوسہ دینا ضروری ہے, یعنی آپ کے وجود کو لمس کرنا امپورٹنٹ ہے, لیکن یہ نہیں کہ میں اس کاؤنٹنگ پر دوسروں کو اذیت دیتا ہوا اپنے مولا کے پاس جاؤں. ہاں, دور سے کھڑا ہو کر ایک دفعہ میں اپنے امام سے گفتگو کروں کہ امام حاضر ہے اور امام دیکھ رہا ہے. کیونکہ میں جب وہاں بھی جاتا ہوں تو ذہن میرا کہیں اور ہے, وجود میرا کہیں اور ہے. جبکہ میں اذن دخول میں امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی کیا پڑھتا ہوں, اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل. کیا پڑھتا ہوں کہ یسمعون کلامی, آپ میرا کلام سن رہے ہیں. یردون سلامی, آپ میرے سلام کو رپلائی کرتے ہیں, مجھے جواب دیتے ہیں. ویرون مقامی, آپ میرے مقام کو دیکھ رہے ہیں. یعنی میں سب آپ کو, ایک عالم دین کہتے ہیں کہ میں مشہد مقدس میں تھا, میں نے کہا کس طرح امام اتنے سارے لوگوں کو, آپ کو پتا ہے کہ پیک ٹائم میں ملینز کی تعداد میں امام کے حرم میں لوگ موجود ہوتے ہیں. تو اس نے کہا کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ امام, اب یہ سب امام کو, کوئی گیٹ سے, فلانے گیٹ سے بھی امام کو تعظیماً سلام کر رہا ہے, کوئی ادھر کھڑا ہوا ہے, کتنے گیٹ ہیں امام کے, کتنے صحن ہیں امام کے,
کوئی ہو سکتا ہے شاید اپنے گھر سے کر رہا ہو, کوئی وہ خیابان امام رضا سے دور سے بھی اس کو ذری نظر آتی گزرتا ہے تو بھی وہ سلام کرتا ہے. تو کہتا ہے کہ ایک امام ان سب کو جواب کیسے دیتے ہوں گے, سب کو. تو کہتے ہیں میرے آگے سے جب حجاب ہٹایا پروردگار نے تھوڑی دیر کے لیے, تو میں نے دیکھا کہ ہر ظاہر کے برابر میں امام موجود ہے. نعرہ حیدری. یعنی ایسے, یعنی میں اس طرح تصور کروں کہ میں ایک اینٹیٹی, ایک وجود, میرے سے 1 to 1 امام جو ہے وہ یہی تو ہے. آپ دیکھیں عجیب ہے, سلطان عرب و عجم کے آگے ہر دروازے پہ کھڑا ہوا کوئی گریہ کر رہا ہے, کوئی رو رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ میں آ گیا. فارسی کا بہت زبردست کلام ہے, اومدم, میں آ گیا ہوں, میں شکستہ ہوں, میں ٹوٹا ہوں. تو بادشاہ ہے, تو بادشاہ ہے, میں تیری رعایا, وہ کرم کر, تو نگاہ کر. عزیزان وطن, اس ٹوٹے ہوئے کی طرح اگر ہم کسی لمحہ اپنی زندگی کے 24 گھنٹوں میں, پورے 7 دنوں میں, مہینے کے 30 دنوں میں, سال کے 24 جتنے بھی 12 مہینے ہیں ان کے, اگر میں تھوڑی دیر کے لیے اس طرح اگر بارگاہ میں اپنے مولا کے جاؤں, ضروری ہے کہ وہاں جاؤں, خوب یہاں سے بیٹھے بھی تو جا سکتا ہوں, زیارت پڑھوں, زیارت کھول دوں, متصل ہو جاؤں, کنیکٹ ہو جاؤں, اور سب سے افضل اس کی بارگاہ میں کہ جو ان سب کا پروردگار ہے, جس کے لیے پروردگار نے ان کو بھیجا کہ سب لوگوں کو ہماری طرف متوجہ کرو. لمحے کے لیے, پلٹنے کے لیے, خدا کے لیے ضروری نہیں ہے کہ جہاں نماز کا مصلی بچھایا جائے, بس ہاتھ اٹھائیں یعنی پلٹ گئے. یعنی جب آپ نے ہاتھ اٹھایا یعنی پلٹ گئے اس کی طرف, یعنی اپنے آپ کو دکھا رہے ہیں کہ میں مانگنے والا ہوں, تو عطا کرنے والا ہے. وہ چیزیں جو کہ انسان کو بیدار کرتی ہیں, رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد, رسول خدا نے جو فرمائی ان میں سے جو چند چیزیں جو انسان کو بیدار کرتی ہیں وہ کیا ہے کہ جب بھی تم اپنے پروردگار کی طرف متوجہ ہو تو یہی کہو کہ پروردگار تو میرا پروردگار ہے, تو میرا خالق ہے, میں تیرا بندہ ہوں. اور جب انسان اپنی طرف متوجہ ہو تو کہے کہ پروردگار میں تیرا فقیر آدمی ہوں, تیرا محتاج آدمی ہوں. یعنی انسان اس طرح جب اس سے, اس کا مطلب ہے کہ بیداری ہو رہی ہے, اس کو بیدار ہو رہا ہے. یہ بیداری ضروری ہے. زندگی میں بعض اوقات جو جھٹکے پڑتے ہیں ہم لوگوں کو, چاہے فائنینشیل ہوں, چاہے فیملی کے ہوں, چاہے بیماری کے ہوں, یہ بیسکلی کیا ہے, یہ نوک ہے, یہ تنبیہ ہے کہ دیکھو سنبھل جاؤ, دیکھو شاید تم کہیں اور جا رہے تھے, یا خدا تم سے کچھ چاہ رہا ہے. اگر میں نے اس سے عبرت نہ لوں تو یہ لمحات میری زندگی سے گزر جائیں گے, اور پھر میں روزہ قیامت حسرت کروں گا. کہ قرآن بھی کہتا ہے, یہ بہت سارے لوگ روزہ قیامت میں کیا کہیں گے کہ پروردگار مجھے دوبارہ زندگی میں پلٹا دے تاکہ میں نیک اعمال انجام دے سکوں. لیکن وہاں پر واپسی نہیں ہوگی. وہ دیکھ رہا ہوگا کہ کچھ لوگ نور کے دائرے میں سفر کر رہے ہیں, لیکن واپسی نہیں ہوگی. لیکن کیسے میں اپنے آپ کو یہیں سے وہ نور مہیا کروں جو صراط کے راستے کو مجھے طے کرائے.